الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 8 سے 20 تک. تیسرے گروہ کے جو لوگ ہیں ان کی کچھ علامات اور نشانیاں بتائی گئی ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ ڈاکٹر اسرار صاحب نے لکھا ہے کہ عام لوگوں نے تو یہ کہا ہے کہ اس سے مراد منافق ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو معاشرے میں ایسا کردار یا ایسے لوگ ہمیں بہت سارے نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وما هم بمؤمنین، حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں. اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر آخرت پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں. ان کا یہ کلیم ہے کہ ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ مومن نہیں ہے. اس آیت کو اگر آپ قرآن پاک کی دوسری آیات سے جوڑ کر دیکھیں، ملا کر دیکھیں گے، پھر بات واضح ہو جاتی ہے. ایک جگہ ارشاد فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. پارہ 28 سورہ منافقون. فرمایا کہ آپ کے پاس منافق آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ بھی اللہ کے رسول ہیں، ان المنافقین لکاذبون، مگر جو منافق ہیں وہ جھوٹے ہیں. وہ جو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ اصل میں جھوٹی موٹی گواہی دیتے ہیں، وہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے. ایک اور آیت اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں بھی اسی چیز کا ذکر آپ کو ملے گا. تو گویا زیادہ تر لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو منافق ہیں. اب یہ جو نفاق ہے، منافقت ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اس کی ایک تاریخ ہے، اس کا پس منظر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، آپ لوگوں نے مکی زندگی بھی پڑھی ہوگی، مدنی زندگی بھی پڑھی ہوگی. مکی زندگی اعلان نبوت کے بعد 13 سال پر مشتمل ہے، 12 سال کچھ مہینے کہتے ہیں، اور ہجرت کے بعد آپ کی جو زندگی ہے وہ 10 سالہ ہے. گویا آپ کی جو 23 سالہ مبارک زندگی ہے وہ نبوت کی زندگی، نبوت کا دور کہلاتا ہے. اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے 40 سال کا، وہ نبوت کا دور نہیں ہے. وہ ایک عام انسان سے آپ انسان کی طرح آپ نے زندگی گزاری. یہ اور بات ہے کہ عام لوگ اس معاشرے میں ان چیزوں کو فالو کرتے تھے، ان چیزوں کی پیروی کرتے تھے جو کہ عام طور پر اپنے بڑوں کو دیکھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت میں یہ چیزیں نہیں تھیں. تو اس سے مراد منافق ہیں. اور لاسٹ ٹائم میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ منافق کس کو کہا جاتا ہے.
ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ میں دو قبائل بہت بڑے قبائل تھے جو کہ پیور عرب تھے، خالص عرب تھے، اوس اور خزرج۔ یہ عرب قبائل تھے، اصل وہاں کے رہائشی اور باشندے تھے، اکثر کاشتکار تھے، غریب لوگ تھے، ان پڑھ تھے، جاہل تھے۔ جہالت پورے عرب جزیرۃ العرب کا پورا ایک کامن کہہ سکتے ہیں، جو ایک اس کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے، اس کی جو پہچان ہے، وہ ایک جہالت بھی ہے کہ جہالت وہاں پر عام تھی، تو وہ بھی جاہل تھے۔ لیکن مدینے میں ان کے ساتھ یہودی بھی آباد تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، یہ بڑے قبائل تھے، بنو قینقاع، یہ بھی ایک بہت بڑا قبیلہ تھا۔ تو یہ وہ قبائل تھے جو پڑھے لکھے بھی تھے، مذہبی بھی تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے، آخرت کو بھی مانتے تھے، اور کہہ سکتے ہیں کہ بزنس اور مدینے کا جو کاروبار ہے وہ بھی ان کے ہاتھ میں تھا۔ زیادہ تر ان کا کاروبار سود کا تھا، لیکن چونکہ اکثریت کی بات ہوتی ہے نا، میجورٹی کی بات ہوتی ہے، چونکہ زیادہ عرب لوگ تھے تو غریب، لیکن زیادہ وہ تھے، تو اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ جو مدینے کا سردار بنائیں گے وہ ایک شخص تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، اس کو بنائیں گے۔ عبداللہ نام تھا اس کا، اللہ کا بندہ۔ لیکن جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو ظاہر لوگ ایمان لے آئے، اوس اور خزرج کے لوگ ایمان لے آئے، زیادہ تر لوگ مسلمان ہو گئے، تو اس کی جو سرداری تھی وہ ختم ہو گئی اس طرح۔ تو اس نے دہلی میں ٹھان لیا کہ میں ویسے تو بدلہ نہیں لے سکتا، لڑ تو نہیں سکتا، لیکن نقصان ضرور پہنچاؤں گا۔ تو سمجھ لیجیے کہ یہ منافقت کی ابتدا ہے، اور پھر اس منافقت کے پودے کو جنہوں نے پروان چڑھایا وہ یہود کے علماء ہیں، انہوں نے اس کو بڑھاوا دیا، اور پھر یہودی بھی اس میں شامل ہو گئے۔ تو یہ کس کا پس منظر ہے یہ؟ اچھا، ہمارے یہاں بھی یہ اصطلاح ہے۔ اب ایک ہوتے ہیں منافق بھی دو طرح کا ہے، ایک بات واضح کر کے پھر میں آؤں گا میلاد النبی کی طرف انشاءاللہ چند باتیں کو عرض کروں گا۔ دیکھیے، منافق دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو منافق کہلاتا ہے اعتقادی منافق، عقیدہ جس کا، بلیف منافقوں والا ہو، جس کا اعتقاد منافقوں والا ہو، ایک تو وہ منافق ہوتا ہے، یعنی زبان سے تو کلمہ پڑھنے والا ہے لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں ہے، ایک تو وہ منافق ہوتا ہے۔ آج دنیا کے کسی کونے میں آپ کو ایسا منافق نہیں ملے گا، کوئی کہیں نہیں ملے گا جو دل سے اسلام نہ لایا ہو، خالی زبانی کلمہ پڑھتا ہو۔ اب یہ سلسلہ نہیں رہا، ماحول ہی نہیں رہا۔ اب تو اللہ فرماتے ہیں هو الذی خلقکم فمنکم مومن ومنکم کافر، اللہ نے اس کائنات کو بنا دیا، اب اس میں دو گروہ رہ گئے ہیں، ایک مومنین کا اور ایک کافرین کا۔ مومن ہیں یا کافر ہیں؟ تو اعتقادی منافق ختم ہو گئے۔ قرآن مجید میں جن منافقین کا ذکر ہے وہ اعتقادی منافق ہیں، جن کا عقیدہ منافقوں والا تھا۔ اچھا، ایک ہوتا ہے عملی منافق، جس کی زندگی میں ایسے کام ہو، ایسا کردار ہو، ایسا عمل ہو جو منافقوں سے ملتا جلتا ہے۔ منافقوں کی آپ نے کئی کہہ سکتے ہیں کہ نشانیاں پڑھی ہوں گی۔ ایک حدیث بہت ہی مشہور ہے کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ 4 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، جب بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتا ہے۔ نمبر 2، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ نمبر 3، امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اور نمبر 4، جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو پھر گالی گلوچ کرتا ہے۔ اختلاف ہو جائے تو پھر اس کے بعد دلیل ختم ہو جاتی ہے، گالی گلوچ شروع ہو جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ جو نشانیاں ہیں نا منافقوں کی، یہ ہمارے مسلمانوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی ہیں۔ تو گویا اعتقادی منافق تو ختم ہو گئے، لیکن عملاً ہم منافق بن گئے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز بھی یاد رکھیے گا، قرآن مجید میں ایک اور نشانی بھی بتائی گئی، بلکہ بہت ساری نشانیوں میں سے چند میں آپ کو بتا دوں۔ فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، منافق اپنے خیال میں اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے جاتے ہیں تو بڑی سستی سے جاتے ہیں، مر مر کے جاتے ہیں نماز کے لیے۔ یراؤون الناس،
پڑھتے ہیں تو وہ بھی دکھلاوی کے لیے پڑھتے ہیں، جو بھی ان کا عمل ہوتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے، خالی شو کرنا ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، یا یہ بتلانا ہے کہ ہم بھی نیک ہیں، ہم بھی نمازی ہیں صاحب۔ نمبر 3، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ اب نماز میں اللہ کا ذکر کیا ہوتا ہے بچوں؟ آپ کے لیے خاص طور پر پلیز، یہ اللہ کا ذکر کیا ہوتا ہے نماز میں؟ ثنا پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی کوئی سورہ پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں، یہ سب اللہ کا ذکر ہے، یہ دعا پڑھتے ہیں آخر میں، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اب کیا ہوگا؟ سبحانک اللہ پڑھیں گے ایسے جیسے پتہ نہیں چلا، سورہ فاتحہ بھی ایسے سیکنڈوں میں پڑھ دیں گے، رکوع میں جائیں گے تو جانے اور آنے کا پتہ ہے، پڑھا کچھ نہیں پڑھا یہ پتہ نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں وہ نماز میں، یعنی نماز ان کی نماز ہی نہیں ہے۔ اچھا ایک اور نشان بھی بتا دوں، فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون، سورہ توبہ ہے یہ۔ فرمایا کہ منافق کا دوست ہوتا ہے، منافق کی دوستی منافق سے ہوگی، یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، وہ برائی کو رواج دیں گے اور نیکی سے لوگوں کو ہٹائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اپنی مٹھی بند رکھیں گے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے۔ نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو بھلا دیا ہے۔ ان المنافقین هم الفاسقون، یقیناً منافق ہی وہ لوگ ہیں کہ جو نافرمان ہیں۔ میرے خیال میں اب آپ کو جو منافقت ہے اس کی ایک صحیح تصویر مل گئی ہوگی۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا منافقوں کی نشانی ہمارے اندر تو نہیں ہے، یہ علامات ہمارے اندر تو نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو ان سے پیچھے چھڑانے کی کوشش کریں، اگر نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو آج ہم نے جو موضوع شروع کی ہے وہ منافقین کے بارے میں، اور یہ آیت نمبر 20 تک چلے گا، اس کو میں آج یہیں روکوں گا۔ اب آئیے ذرا عید میلاد النبی کی طرف۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ بچوں آپ کی جو ولادت کی تاریخ ہے نا، دیکھو اختلاف میں جھگڑوں میں نہیں پڑنا، ہر آدمی اپنا ایک نظریہ، اپنی ایک سوچ رکھتا ہے، ہم کسی کی سوچ پہ پابندی نہیں لگا سکتے، ہم سنیں گے سب کی لیکن مانیں گے وہ جو صحیح بات ہوگی، جو درست بات ہوگی۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ ولادت ہے اس کے بارے میں آپ کو کئی تاریخیں مل جائیں گی۔ 12 ربیع الاول بھی لوگوں نے لکھا ہے، اس کے علاوہ اور بھی تاریخیں لکھی ہیں، لیکن 12 ربیع الاول زیادہ تر جو لکھنے والی ہیں انہوں نے لکھی ہے، چلو مان لیتے ہیں کہ 12 ربیع الاول آپ کی تاریخ ولادت ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ کیا میلاد النبی منایا جائے یا نہ منایا جائے، اب یہ فیصلہ تو میں نہیں کروں گا، آپ خود کریں گے۔ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی تو سب کو ہونی چاہیے، دنیا کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ اگلے دن میں کہیں ایک چینل پہ یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا تو اتفاق سے کسی کا ایک وہ آ گیا، کلپ آ گیا، اس میں میلاد النبی پہ قرآن مجید کی بہت ساری آیات پڑھ کے وہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے تھے، بتانے کی کوشش کر رہے تھے۔ مسئلہ یہ کہ ہم آیت کچھ پڑھتے ہیں اور مطلب اس کا ہم اپنا بتاتے ہیں، یہاں سے ایک لیبل اٹھایا کہیں سے اٹھا کر لگا دیا، کیا وہ آیت اس بارے میں ہے یا نہیں ہے یہ بعد میں سوچیں گے، چونکہ آپ لوگوں کو کیا پتہ۔ دیکھیے میلاد النبی، نبی کی ولادت کی خوشی سب کو ہونی چاہیے، سوائے ایک کے جو ابلیس تھا وہ ناخوش تھا، باقی تو سب خوش تھے۔ اب دیکھیے میلاد النبی منانے کا انداز کیا ہونا چاہیے، منانا چاہیے نہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہے، جھنڈے بھی لگائیں گے، لگے ہوئے ماشاءاللہ، بازاروں میں گھروں میں لائٹنگ بھی ہو جاتی ہے، چلے وہ بھی ہو گئی، اچھا جی جلوس بھی نکال لیں گے، وہ بھی ہو گیا، بہت ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے خوشی منانے کا کوئی کلچر، رواج، وہ ایک الگ بات ہے۔ عرب کے لوگ اپنے انداز میں خوشی مناتے ہیں، ہم اپنے انداز میں مناتے ہیں۔ اگر آپ نے اس کو خالی خوشی سمجھ کر یہ رواج یا یہ رسومات جو ہو گئی ان کی آپ نے پیروی کی تو چلو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ رسومات ہیں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کم از کم۔ لیکن جس دن ہم نے یہ سمجھ لیا نہیں یہ عبادت ہے، یہ ثواب ہے،
یہ دین کا حصہ ہے پھر گڑبڑ ہو جائے گی، یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اجر و ثواب کا ذریعہ نہیں ہے۔ یہ اجر و ثواب کا ذریعہ کیا ہے؟ درود شریف پڑھیں آپ کثرت سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں آپ پڑھیے۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد سے اوپر کسی کا نام نہیں آتا۔ ہمارے تو بہت سارے مسلمان پڑھے لکھے ایسے جن کو آپ کے والد کا نام بھی صحیح نہیں آتا، والدہ کا پتہ نہیں ہے، خاندان کا پتہ نہیں ہے، آپ کی زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ آپ جیسی عظیم شخصیت دنیا میں نہ آئی ہے نہ آ سکتی ہے۔ وہ ایک حسان بن ثابت، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شاعر ہیں جو کہ انہوں نے اللہ کے رسول کے سامنے کچھ اشعار پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے اسٹیج کے اوپر، آپ بیٹھے تھے، ممبر پر بیٹھے تھے، اس نے کچھ اشعار پڑھے۔ اور اشعار میں اس نے کہا کہ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، بلکہ اس سے پہلے کہتے ہیں وأحسن منک لم تر قط عین وأجمل منک لم تلد النساء، آپ سے زیادہ حسین ترین جمیل خوبصورت میں نے آج تک دیکھا نہیں ہے۔ یہ آپ کا ظاہری حسن تھا۔ یہ وأجمل منک لم تلد النساء، اس لیے کہ آپ سے پہلے اتنا حسین اور خوبصورت کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے، تو دیکھتا کیسے؟ اور پھر کہتے ہیں کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کی شکل و صورت، آپ کا حلیہ اللہ نے ویسا بنایا ہے آپ جیسا خود چاہتے تھے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسے آپ چاہتے تھے ویسے اللہ نے آپ کو بنایا، حسین جمیل خوبصورت نفیس ترین، مزاج اتنی اچھا کہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ تو اگر آپ کی سیرت کا ذکر ہو رہا ہے تو وہ اجر ہے، وہ ثواب ہے، وہ عبادت ہے، وہ آپ پر درود پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کر رہے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے۔ آپ کے جو اوصاف ہیں حضرت خدیجہ سے پوچھیے، جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ فرماتی ہیں اللہ ایسا نہیں کرے گا کہ آپ کے ساتھ کچھ حادثہ ہو جائے، کیونکہ آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو مہمان نواز ہیں، آپ تو محتاجوں کے کام آتے ہیں، آپ تو ہمسایوں کے کام آتے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو بچوں یہ میلاد ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ میلاد کہا جاتا ہے۔ باقی رہی بات فرقوں کی، اگر آپ فرقوں کی بات کریں گے تو آج جو لوگ اس مہینے آپ دیکھیں گے جو لوگ ان جلوسوں کی قیادت کرتے ہیں، آپ ان سے بھی پوچھو گے تو وہ بھی آپ کو یہی کہیں گے کہ جلوس نکالنا کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی دین کا حصہ نہیں ہے، یہ ہمارا ایک رواج ہے، بس ایک خوشی منانے کا انداز ہے جو ہم منا رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں اب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی جلوس نکالنا نہ نکالنا، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، عبادت کیا ہے۔ چونکہ ہم لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، ہم نے ہر چیز کو عبادت بنا لیا ہے، ہر چیز کو ثواب بنا لیا ہے، ہر چیز کو اجر کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ تو یاد رکھیے گا ان چیزوں میں نہیں پڑھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جو کچھ کیا ہے وہ عبادت ہے، اور جن چیزوں سے آپ نے منع کیا ہے ان سے رک جانا عبادت ہے۔ پہلے بھی میں آپ کو ایک دفعہ یہ بات بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو میلاد النبی کا بہترین موقع کیا ہے؟ آپ بچے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن پڑھیے، بڑا خوبصورت بچپن ہے۔ آپ جنگلوں میں آپ نے بکریاں بھی چرائی ہیں، اپنی بہن کے ساتھ آپ کھیلے بھی ہیں، لڑائی بھی کبھی کر لی ہے، کبھی ڈر بھی گئے، خوفزدہ بھی ہو گئے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ ایسا سوئے کہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال کی عمر میں تھا، عرب میں چونکہ میلے لگتے تھے، میلوں میں موسیقی بھی ہوتی تھی، کہہ سکتے ہیں گانا بجانا بھی ہوتا تھا، ہر قسم کی خرافات ہوتی تھی، تو وہاں کیمپ لگ سکتے یا کہہ سکتے ہیں شاپس لگتی تھیں، اسٹال لگتے تھے، لے گئے مجھے زبردستی دوست۔ جب وہاں لے گئے تو اللہ نے آپ کی ایسی حفاظت کی کہ وہاں جا کر آپ سو گئے، ایسا سوئے کہ سب لوگ چلے گئے، بعد میں آپ کی آنکھ کھلی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بھی آپ کا بچپن ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، آپ کا سینہ کھولا گیا 6 سال کی عمر میں، تو آپ ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے، ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے، آپ کی والدہ بھاگی بھائی آپ کو لے کر گئے۔ جب آپ تھوڑے بڑے ہوئے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ان پتھروں کو بھی جانتا ہوں جہاں سے میں گزرتا تھا، ان پتھروں سے مجھے سلام کی آواز آتی تھی، ان پتھروں کو بھی میں جانتا ہوں۔ میں تو آپ کی زندگی کو پڑھیے، آپ کی سیرت کو پڑھیے، اور پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ بحیثیت مسلمان اسے فالو کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور میں آخری بات کہہ کے ختم کروں گا بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنے میں ہمیں نہ کوئی مشقت کرنی پڑے گی، نہ اپنا لائف اسٹائل بدلنا پڑے گا،
نہ ہمیں کچھ خرچ کرنا پڑے گا، نہ کوئی زحمت اٹھانی پڑے گی، صرف کیا ہے اپنی نیت ٹھیک کرنی پڑے گی، اپنا ارادہ ٹھیک کرنا پڑے گا۔ اور میں اپنے بچوں سے 100 دفعہ کہہ چکا ہوں یہ بات، جب آپ گھر سے نکلتے ہیں، اگر آپ خالی یہ سوچ کے نکلتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو یہ آپ کا گھر سے نکلنا بھی عبادت ہے، اللہ کے رسول کی فرمان کی پیروی ہو جائے گا یہ۔ تو تھوڑا سا اپنی نیتوں کو، اپنے ارادوں کو ٹھیک کر لیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ زندگی میں کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی سوال ہوگا جناب آپ کی طرف سے میلاد النبی کے بارے میں؟ کوئی ایسی ویسی بات میں نے کہہ دی ہو؟